الحمد للہ الغفار والصلاة والسلام على رسوله محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم الرؤوف الرحيم یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن بولیے آمین یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن غوث آدم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نارئے یا غوث آدم می زنم دمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم حضرات آئیے انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کے مکین مقدس حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ ایک مرتبہ اور سارا مجمع بلند آواز سے درود پاک پڑھ کے سنائیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تو تین آنکھیں کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اگر تین آنکھیں ہوتی ہے کدھر کو اور ایک سامنے کو تو کام زیادہ اچھا چلتا لہذا ہم اور آپ جو یہاں مجتمع ہوئے ہیں اجتماعی شکل اختیار کی ہے اس میں کوئی تصنع نہیں ہے بناوٹ نہیں ہے بلکہ ہم سب کا مقصد دلی ارادہ عدم مصمم اور آرزو یہ ہے کہ پروردگار ہمارے جلسے کو قبول فرما لے اور رب کعبہ ہم سے راضی ہو جائے یہ تمنا ہے حضرات گرامی آپ بڑے سعید ہیں بڑے مسعود ہیں بڑے اچھے ہیں بڑے نصیب والے ہیں آپ کی بستی آج تو کسی اور نام سے پہچانی جا رہی ہے مگر یہ بستی تو اس وقت بھی پہچانی جاتی تھی جو کہ آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے کا زمانہ تھا اس لیے کہ اسی بستی میں ایک ایسی عظیم شخصیت تشریف فرما اور جلوہ فرما ہے جسے مفتی اعظم مراد آباد حضور مفتی عبدالرب صاحب قبلہ علیہ الرحمت والرضوان کہتے ہیں یہ کون تھے یہ حضور مجاہد ملت کے متبنہ تھے یعنی آپ کو گود میں لے لیا اور آپ کی تعلیم سب کچھ حضور مجاہد ملت نے کیا اور خدمت کی پالا پڑھایا حج کرایا جہاد کرایا اور سب یہ حضور مجاہد ملت کا فیضان ہے کہ الحمدللہ
آج پوری بستی دین نگر پور پر فیضان حضور مجاہد ملت فیضان حضور مفتی عبدالرب صاحب قبلہ برس رہا ہے جی، ورنہ ہم نے آج سے 25 سال پہلے دیکھا کہ کوئی خاص بات نہیں تھی، مختصر سے کاروبار تھے، لیکن جیسے ہی حضور مجاہد ملت کا فیضان برسا تو آج الحمدللہ اکثر لوگ یہاں کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، تو دنیا کی دولت بھی آپ کے پاس میں ہے اور دین کی دولت بھی آپ کے پاس میں ہے۔ آپ کی بستی کا نام ہی دین نگر پور ہے، یعنی دین سے بھرا ہوا گاؤں، دین سے بھرپور لبریز بستی۔ تو لہذا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اپنے پروردگار کا کہ مالک و مولا، آج آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ گاڑی پر لکھا ہوا ہے حبیبی، جس گاڑی پر دیکھو 10 ٹیرا ہو، 12 ٹیرا ہو، 14 ٹیرا ہو تو حبیبی لکھا ہوا ہے۔ پولیس بھی سوچنے پر مجبور ہے اور ادھیکاری بھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخرکار یہ حبیبی ہے کتنا بڑا سیٹ، یہ حبیبی ہے کتنا بڑا رئیس اعظم جو سینکڑوں ہزاروں گاڑی اس کی چلتی ہیں۔ یقیناً حضور مجاہد ملت کے زیر کرم اپنی زندگی کو بسر کرنے والوں، حضور مجاہد ملت کسی مفلس یا نادار یا نہتے شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جہاں آپ کو بے پناہ علم دین کی دولت عطا فرمائی تھی تو وہیں پروردگار نے آپ کو دنیا کی دولت بھی عطا فرمائی تھی۔ میں نے دیکھا ہے آج سے تقریباً 3 سال پہلے میں گیا تھا اڑیسہ ایک پروگرام میں، مگر مجھے جانا تھا کٹک اور پتا چلا کہ دل کی تمنا تو تھی کہ میں حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں چلا جاؤں، مگر فون آیا کہ آپ کو فلاں جگہ اترنا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ سنا میرا دل دھڑکنے لگا اور میں نے حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں اپنے درد دل کے ساتھ استغاثہ پیش کیا کہ اے میرے آقا حضور مجاہد ملت، آپ کا نام ایک زمانے سے سنتا آ رہا ہوں، میری کتنی حرمہ نصیبی ہے، میرا کتنا کم نصیب ہے اور میں کتنا کم نصیب ہوں کہ آپ کے صوبے میں آیا ہوں، مگر آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف مجھے حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ قسم خدا کی دل میں بات پیدا ہوئی تھی اور اس کے 10 منٹ بعد فون آیا کہ حضرت آپ کو وہاں نہیں اترنا ہے بلکہ وہاں اترنا ہے اور آپ کو گاڑی لینے کے لیے آئے گی، آپ دھام نگر شریف جانا، وہاں مفتی غلام اختر صاحب جو کہ پٹنہ سے آئے ہیں ادارہ شریعہ سے، آپ دونوں اس گاڑی سے حضور مجاہد ملت کی بارگاہ سے آپ ہمارے شہر میں آ جانا۔ پھر بے پناہ مسرت ہوئی، شادمانی ہوئی، اللہ کا فضل ہوا اور پھر میں حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں گیا، میں نے خراج عقیدت پیش کیا، خراج محبت پیش کیا، وہ مسجد بھی دیکھی اور وہ میں نے دارالعلوم حضور مجاہد ملت کو بھی میں نے دیکھا، دل باغ باغ ہو گیا۔ آج ہمارے یہاں بھی مدرسے چلتے ہیں، آپ کے یہاں بھی مدرسے چلتے ہیں، مگر ہمارے ہاں جب دعا ہوتی ہے یا سلام ہوتا ہے تو صرف بعد نماز فجر صبح کے ٹائم میں ہوتا ہے، مگر میں نے دیکھا جو دارالعلوم حضور مجاہد ملت کے پرنسپل ہیں مفتی نوشاد عالم صاحب قبلہ مصباحی، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ جیسے ہی نماز مغرب پڑھ کے نکلے تو میں نے دیکھا کہ وہاں بڑے بڑے جو کہ دورے کے بچے تھے، فضیلت کے بچے تھے، سب لائن سے کھڑے ہیں اور پھر جو ہے یعنی ایک جو ہے یعنی ترانہ پڑھا جا رہا ہے، مصطفیٰ پر سلام پڑھا جا رہا ہے۔ میں نے مفتی نوشاد صاحب سے کہا تھا حضور یہ تو بتائیے جب ہمارے مراد آباد میں یا ہمارے دین نگر پور میں یا ہماری بریلی یا یوپی میں جب مدرسے کھلتے ہیں، جب تعلیم کا آغاز ہوتا ہے تو صرف صبح کو سلام پڑھا جاتا ہے، تو مفتی نوشاد عالم نے بتایا تھا یہ حضور مجاہد ملت کا فیض ہے اور آپ کا یہ فیض برس رہا ہے کہ دارالعلوم مجاہد ملت میں یعنی جب تعلیم کا آغاز صبح کو ہوتا ہے تب بھی سلام ہوتا ہے، جب شام کو آغاز ہوتا ہے تب بھی سلام ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فیضان حضور مجاہد ملت، نعرہ
قاری ذاکر صاحب. حضرات یہ ہے حضور مجاہد ملت کا فیضان. آج میں بھی مالا مال ہو رہا ہوں، آپ بھی مالا مال ہو رہے ہیں. پروردگار عالم خوب خوب ہم سب کو حضور مجاہد ملت کے فیضان سے مالا مال فرمائے. زور سے بولیے آمین. ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جیسے مجھے مختلف ذرائع سے پتا چلا ہے، نشاندہی کی گئی ہے، مقید کیا گیا ہے، بندش لگائی گئی ہے، حدود و قیود لگائے گئے ہیں کہ صاحب تقریر جو ہے صرف ایک موضوع پر ہونی چاہیے. یہ میرا بھی مزاج ہے کہ بات اگر دین نگر پور کی چل رہی ہے تو دین نگر پور کی ہی بات ہونی چاہیے. یہ مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ کبھی طاہر پور پہنچ گئے، کبھی مراد آباد، کبھی سنبل پہنچ گئے، کبھی پہنچے امروہہ، کبھی بریلی پہنچ گئے، کبھی پہنچ گئے رامپور. لہذا جہاں کی بات ہو تو وہیں کا جو ہے ذکر ہونا چاہیے. اگر یہ غوث آدم کی محفل سجی ہے تو میں حتی المقدور حتی الامکان میں کوشش یہ کروں گا کہ میں حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ یا آپ کی سوانح حیات کو آپ کی گوش گزار کروں. لہذا آپ محبت کے ساتھ میں ایک مرتبہ اور بولیں یا رسول اللہ. میں ان اشعار سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. بگڑی بنانا کام ہے، آخری جملہ آپ بولیں گے پیرانے پیر کا. بگڑی بنانا کام ہے پیرانے پیر کا، اونچا جہاں میں نام ہے پیرانے پیر کا. پیچھے والے بھی بول دیں، اونچا جہاں میں نام ہے پیرانے پیر کا، اور بگڑی بنانا کام ہے پیرانے پیر کا. اور افضل ہیں جیسے نبیوں میں وہ پیارے مصطفیٰ، افضل ہیں جیسے نبیوں میں وہ پیارے مصطفیٰ، ولیوں میں وہ مقام ہے پیرانے پیر کا، ولیوں میں وہ مقام ہے پیرانے پیر کا. اور غلام غوث کی آپ شان ملاحظہ کیجئے کہ منکر نکیر قبر سے یہ کہہ کر چل دیے، منکر نکیر قبر سے یہ کہہ کر چل دیے، سونے دو غلام ہے پیرانے پیر کا، سونے دو غلام ہے پیرانے پیر کا. حضرات آج ہم اور آپ اس محفل میں آئے ہیں تو ہم تصنع کے طور پر نہیں، ہم کوئی بناوٹ کے طور پر نہیں، ہم کوئی دکھاوے کے طور پر نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم للہیت کے ساتھ میں آئے ہیں، ہم خلوص کے ساتھ میں آئے ہیں، ہم ایثار کے ساتھ میں آئے ہیں. ہمارا مقصد اور آپ کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم سے ہمارا پروردگار راضی ہو جائے. اگر پروردگار راضی ہو جاتا ہے تو انسان دونوں جہان میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جب آدمی کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا دل بھی منور ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ بھی منور ہو جاتا ہے، اس کی نگاہیں بھی تابناک ہو جاتی ہیں. الغرض حضرات گرامی، آپ اس محفل میں آئے ہیں تو محبت کے ساتھ سماعت کیجئے، اور جو سنے آپ اسے اپنے دل کے نہا خانے میں بسا کر کے جائیے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کیجئے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب. اے میرے صحابہ سنو سنو، یعنی انسان کے بدن میں ایک لوتھڑا ہے، انسان کے جسم میں یعنی انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے. جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو آدمی کا سارا بدن ٹھیک ہوتا ہے. جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو انسان کی نظر ٹھیک ہوتی ہے. جب وہ ٹھیک ہوتا ہے انسان کا کردار ٹھیک ہوتا ہے. جب وہ ٹھیک ہوتا ہے انسان کی قوت سماعت ٹھیک ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا، اور اگر وہی بگڑ جاتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں. تو لہذا میرے بھائیوں، تم اس غوث آدم کی محفل میں آئے ہو
ہو تو اپنے دلوں کو منور کرو، اپنے چہروں کو منور کرو، اپنے ضمیر و خمیر کو جو ہے یعنی تابناک بناؤ، اپنے دلوں کو چمکاؤ، اس لیے کہ جب یہ دل سنورتا ہے تو انسان کے جسم کے اعضاء سنور جاتے ہیں، اور جب یہ دل بگڑتا ہے تو انسان کے جسم کے سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ چند جملوں میں سن لو، اگر یہ دل بگڑتا ہے تو آدمی شداد بن جاتا ہے، اگر یہ دل بگڑتا ہے آدمی ہارا حمان بن جاتا ہے، اگر یہ دل بگڑتا ہے آدمی فرعون بن جاتا ہے، اگر یہ دل بگڑتا ہے آدمی قارون بن جاتا ہے، اگر یہ دل بگڑتا ہے آدمی فرعون بن جاتا ہے، لیکن یہ دل سنور جاتا ہے تو آدمی صدیق اکبر بن جاتا ہے، اگر یہ دل سنور جاتا ہے آدمی فاروق اعظم بن جاتا ہے، اگر یہ دل سنور جاتا ہے آدمی عثمان غنی بن جاتا ہے، اگر یہ دل سنور جاتا ہے آدمی علی مرتضی بن جاتا ہے، اگر یہ دل سنور جاتا ہے آدمی ابو سفیان بن جاتا ہے، اگر یہ دل سنور جاتا ہے آدمی اکرمہ بن جاتا ہے، اگر یہ دل سنور جاتا ہے آدمی امیر معاویہ بن جاتا ہے، لیکن اگر یہ دل بگڑ جاتا ہے تو آدمی جو ہے ابو جہل بن جاتا ہے، اگر یہ دل بگڑتا ہے آدمی شداد بن جاتا ہے، اگر یہ دل بگڑتا ہے تو آدمی عتبہ اور شیبہ بن جاتا ہے، اگر یہ دل بگڑتا ہے تو آدمی ولید ابن مغیرہ بن جاتا ہے، لیکن اگر یہ دل سنور جاتا ہے تو آدمی مفتی اعظم بن جاتا ہے، اگر یہ دل سنور جاتا ہے آدمی حضور مجاہد ملت بن جاتا ہے، اگر یہ دل سنور جاتا ہے آدمی ستر اللہ فاضل بن جاتا ہے، اگر یہ دل سنور جاتا ہے آدمی اعلی حضرت بن جاتا ہے، اگر یہ دل سنور جاتا ہے تو آدمی مخدوم سمنہ بن جاتا ہے، اگر یہ دل سنور جاتا ہے تو آدمی وارث دیوا بن جاتا ہے، اگر یہ دل سنور جاتا ہے تو آدمی صابر پاک بن جاتا ہے، اگر یہ دل سنور جاتا ہے تو آدمی محبوب الہی بن جاتا ہے، اگر یہ دل سنور جاتا ہے تو آدمی غریب نواز بن جاتا ہے، لیکن یہ دل بگڑ جائے تو آدمی چنگیز و ہلاکو بنتا ہے، اگر یہ دل سنور جائے تو آدمی غوث اعظم بن جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم قاری ذاکر صاحب، نعرہ تکبیر۔ حضرات تو لہذا دل کی بڑی اہمیت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دل نہیں لگ رہا ہے، تو دل دنیا کی باتوں سے، دنیا کی تیاری سے نہیں لگتا، دلوں کو سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے تو درود مصطفیٰ پڑھنے سے ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے تو تلاوت قرآن کرنے سے ملتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرما دیا کہ اگر یہ دل بگڑ جائے تو انسان کے جسم کے سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں، انسان کے ہاتھ بگڑ جاتے ہیں، انسان کا کردار بگڑ جاتا ہے، انسان کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے، انسان کا قدم بگڑ جاتا ہے، انسان کا قلم بگڑ جاتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اپنے دلوں کو منور کرو اور بارگاہ غوث اعظم میں یعنی غوث اعظم کو وسیلہ بنا کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرو اور زبان اعلی حضرت میں بولو یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا، سبحان اللہ، سبحان جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری میں ماشاءاللہ سبحان اللہ، نام تو ذہن سے نکل گیا مگر چہرہ پورا جو ہے ذہن میں ہے الحمدللہ۔ ہاں، اور یہ بڑے مشہور ہیں الحمدللہ، کپڑے کا کام بڑا زبردست ہے ان کا، اللہ مزید زاہد بھائی اللہ انہیں خوب خوب ترقی عطا فرمائے۔ تو حضرات میں غوث اعظم کے تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت توجہ سے سنیے میری بات کو، بات آ رہی ہے آپ کی سمجھ میں تو محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ 470 ہجری میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ملک ایران کے قصبہ جیلان کے محلے نیف میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کا نام عبد القادر ہے
آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور زمین پر آپ کا لقب محی الدین ہے اور آسمانوں میں آپ کا لقب باز اشہب ہے. سبحان اللہ. حضرات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس دور میں، جس ہجری میں، جس وقت میں، جس ٹائم میں آپ تشریف لائے تو وہ دور بڑا بھیانک دور تھا. وہ دور بڑے فسق و فجور کا دور تھا. وہ دور بڑی ظلم و زیادتی کا دور تھا. ایک وہ دور تھا جو سرکار دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے، دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے 570 سال گزر چکے تھے. مگر حضرات جیسے ہی 470 ہجری اور اس سے پہلے کا وقت آتا ہے تو پھر بغداد کے، ایران کے حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں. فسق و فجور کا زمانہ ہے، ظلم و زیادتی کا زمانہ ہے. لوگ آپسی جھگڑوں میں لگے رہتے تھے. حضرات گرامی کہیں جو ہے رفاویس کا جھگڑا ہوتا ہے، کہیں اشعریوں کا جھگڑا ہوتا ہے اور لوگ اتنے بگڑ گئے تھے. ایک شخص کا نام ہے معتمد، اس کے حرم سرا میں جو ہے یعنی 300 لڑکیاں عورتیں رہا کرتی تھیں جو ناچا بھی کرتی تھیں، رقص و سرور کی محفلوں کو سجایا کرتی تھیں. حضرات گرامی پورے بغداد کے حالات نہایت ہی خستہ اور خراب ہو گئے تھے. لہذا ضرورت تھی دین کو زندہ کرنے والے کی، ضرورت تھی سردار اولیاء کی، ضرورت تھی محبوب الہی کی، ضرورت تھی غوث سمدانی کی کہ وہ اس دنیا میں تشریف لائیں اور جلوہ گر ہوں. ان تمام خرافات کو جو ہے یعنی ان کا دروازہ مسدود فرما دیں، ان کے دروازے کو بند کر دیں اور مقفل فرما دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یہ نظم و اہتمام فرمایا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دنیا میں بھیجا. حضرات گرامی جس طریقے سے سرکار کے آنے سے پہلے انبیاء کرام بشارت دے رہے تھے، یعنی حضرت آدم نے بشارت دی کہ امام الانبیاء آنے والے ہیں. حضرت شیس بشارت دے رہے تھے کہ امام الانبیاء آنے والے ہیں. حضرت ابراہیم بشارت دے رہے تھے کہ امام الانبیاء آنے والے ہیں. حضرت موسیٰ بشارت دے رہے تھے کہ یعنی امام الانبیاء آنے والے ہیں. انبیاء کرام بشارت دے رہے تھے کہ امام الانبیاء آنے والے ہیں. تو بس اسی طریقے سے غوث اعظم کی ولادت سے پہلے اولیاء کرام بشارت دے رہے تھے. کبھی حضرت جنید بغدادی بشارت دے رہے ہیں کہ سردار اولیاء آنے والے ہیں. کبھی امام حضرت حسن بصری بشارت دے رہے ہیں کہ حضرت غوث اعظم آنے والے ہیں. اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ غوث اعظم کو یعنی قصبہ چینان کے نیف محلے میں حضرت موسیٰ، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر میں جو ہے غوث اعظم کو پیدا فرما دیا. جب آپ تشریف لائے تو آپ کے والد محترم فرماتے ہیں کہ آقا کریم تشریف لائے میرے خام میں، میری قسمت کا ستارہ چمک گیا. میرے پیغمبر صحابہ کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا تھا اے موسیٰ جنگی دوست، تمہارا جو بیٹا پیدا ہوا ہے یہ کوئی عام بیٹا نہیں ہے بلکہ یہ سب اولیاء کا سردار ہے، یہ ولیوں کا سردار ہے، یہ میرا محبوب ہے اور یہ قطب زمان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہو گئے. آج ہمارے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ کے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. مگر جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی. زور سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ. رمضان المبارک کی پہلی تاریخ جب آپ پیدا ہوئے تو رات کو تو آپ نے دودھ جو ہے نوش فرما لیا. مگر جیسے ہی یعنی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور جو روزے کی ابتدا ہوتی ہے، جس وقت میں کھانے کی ممانعت کر دی جاتی ہے، ماں اور کھانا منع ہو جاتا ہے، اب آپ کی والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ اپنے بیٹے کو اپنا پستان پیش کرتی ہیں، دودھ پلانا چاہتی ہیں. مگر غوث اعظم دودھ نہیں پی رہے ہیں. صبح کو دودھ پلایا گیا، آپ نے دودھ نہیں پیا. دوپہر کو دودھ پلایا گیا مگر آپ نے دودھ نوش نہیں فرمایا. سہ پہر کو دودھ پلایا گیا مگر آپ نے دودھ نوش نہیں فرمایا. شام کو دودھ پلایا گیا مگر آپ نے دودھ جو ہے نوش نہیں فرمایا. جب افطار کا وقت
ختم ہو جاتا ہے، اور جب آپ کو خون یعنی دودھ پلایا جاتا ہے تو غوث آدم دودھ نوش کر لیتے ہیں۔ الغرض غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ ماں کی گود میں ہیں۔ میں نے سوال کیا غوث آدم ابھی تو آپ بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو آپ پر جو ہے شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوا ہے، ابھی آپ مکلف نہیں ہوئے ہیں، مگر آپ نے دودھ کیوں نہیں پیا ہے، آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو غوث آدم کی تربت سے آج بھی آواز آ رہی ہے۔ اے میرے غلاموں سنو سنو، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، میں انہیں یہ پیغام دے رہا ہوں، اے میرے غلاموں، میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، میری سنت یہ ہے کہ میں پیدا ہوتے ہوئے یعنی پیدا ہونے کے بعد میں روزے کو ادا کر رہا ہوں۔ اگر تم سچے میرے غلام ہو تو جب تم پر روزہ فرض ہو جائے تو نہ تو روزے کو ترک کرنا، نہ نماز کو چھوڑنا، نہ شریعت کے خلاف ورزی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ پیدا ہو گئے، اب عموماً جو ہے بچہ دھیرے دھیرے پروان چڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور ایک وہ عمر آتی ہے کہ جو بچہ بولنا شروع کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بچے بولتے ہیں، آپ کے ڈینگا دور میں بھی بچے بولتے ہوں گے، کوئی امی کہہ کر کے ابتدا کرتا ہے، کوئی ابو کہہ کر کے ابتدا کرتا ہے، کوئی بھائی کہہ کر کے ابتدا کرتا ہے، کوئی بہن کہتا ہے، مگر آؤ حضرت ام الخیر فاطمہ سے پوچھتے ہیں، اے غوث آدم کی والدہ آپ بتائیے کہ جب آپ کے بیٹے نے بولنا شروع کیا تھا تو یہ کیا کہہ کر کے بولا تھا؟ تو جب یہ سوال کیا جاتا ہے آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا بولا تھا تو دنیا بھی بولی نہیں بولا تھا، اپنی ماں کی بولی نہیں بولا تھا، اپنے باپ کی بولی نہیں بولا تھا، بلکہ جب میرے بیٹے نے بولنا شروع کیا تھا تو سب سے پہلے اس کی زبان کھلی تھی تو اس کی زبان پر تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا قاری ذاکر صاحب، نعرہ تکبیر۔ تو یہ شان ہے غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرات گرامی، آپ تو مادرزاد ولی ہیں، اور آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کی جلوہ گری سے پہلے آپ کے آنے کی بشارت اولیاء کرام نے دی ہے۔ حضرات گرامی، آج ہمارے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، جب بچہ 2-4 سال کا ہوتا ہے تو بعض گھروں میں جن میں دین کا تعلیم کا شوق ہے وہ دین کی تعلیم کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جن گھروں میں دنیاوی تعلیم کا ماحول ہے وہ دنیاوی تعلیم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لہذا دین کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج حالات ہمیں جو ہے یعنی بیدار کر رہے ہیں۔ کوئی مذاق سمجھ رکھا ہے، آج پوری دنیا کا کفر ہمیں مٹانے کے لیے تلا ہوا ہے، پوری دنیا کا کفر منظم ہو کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کی ناپاک باتیں کر رہا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں دیکھیے، یہودی پوری دنیا میں مٹھی بھر ہیں، مگر میڈیا پر ان کا قبضہ ہے، ٹیکنالوجی پر ان کا قبضہ ہے، بایولوجی پر ان کا قبضہ ہے۔ تو جب تک تم ڈاکٹر نہیں بنو گے، جب تک تم انجینئر نہیں بنو گے، جب تک تم IAS ادھیکاری نہیں بنو گے تو تمہارا حق تمہیں کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا یا پابندی نہیں لگاتا کہ تم اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، تم اپنے بچوں کو انجینئر نہ بناؤ، تم اپنے بچوں کو پروفیسر نہ بناؤ، یہ سب کچھ بناؤ، مگر یہ سب کچھ بنانے سے پہلے اپنے بچوں کو غوث آدم کا غلام بنا دو، مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دو۔ جب مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دو گے تو تمہارا بچہ جو ہے اپنے عقیدے کو برباد نہیں کرے گا، اپنے عقیدے کو نہیں چھلوائے گا، بلکہ یہی اعلان کرتا ہوا نظر آئے گا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ میرے بھائیوں، دین کی تعلیم بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور دنیاوی تعلیم کی بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، لہذا میرے بھائیوں میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے معذب انداز میں، بڑے ادب کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور بالخصوص ہماری مائیں اور بہنیں جن کی گودوں میں بچے پل رہے ہیں، سب سے پہلا مکتب، سب سے پہلا اسکول، سب سے
سے پہلی یونیورسٹی بچے کے لیے ماں کی گود ہوا کرتی ہے. جیسا سبق جو ہے اسے بچپن میں دو گے ویسے ہی اس کے ذہن و دماغ میں وہ نقش ہو جائے گا اور اس کے دماغ میں چھپ جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ ہمارا بچہ 15 سال کا ہو گیا، ہمارا بچہ 18 سال کا ہو گیا، ہمارا بچہ 20 سال کا ہو گیا، نہ تو دنیاوی تعلیم حاصل کر سکا نہ دین کی تعلیم حاصل کر سکا. اس کی دنیا بھی برباد ہے اور اس کی آخرت بھی برباد نظر آتی ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہماری ہے. دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو. ہماری مائیں بہنیں اپنے بچوں کی تربیت کریں تو غوث اعظم کی ماں کو دیکھ لیں، حسین کی ماں فاطمہ کو دیکھ لیں اور صحابہ کرام کی بیٹیوں کو بیویوں کو دیکھ لیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات بالکل حق و ثواب ہے کہ جب ماں ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے. ماں جب ام الورا ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز ہوتا ہے. ماں جب سیدہ ہوتی ہے تو بیٹا صابر پاک ہوتا ہے. ماں جب ساجدہ ہوتی ہے تو بیٹا محبوب الہی ہوتا ہے. ماں جب راکعہ ہوتی ہے تو بیٹا مخدوم سمنہ ہوتا ہے. ماں جب شاہدہ ہوتی ہے تو بیٹا صدر اللہ فاضل ہوتا ہے. ماں جب راکعہ ہوتی ہے تو بیٹا اعلیٰ حضرت ہوتا ہے. ماں جب عارفہ ہوتی ہے تو بیٹا مفتی اعظم ہوتا ہے. اور ماں جب صالحہ ہوتی ہے تو بیٹا تاج الشریعہ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لہذا ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چلنے کے لائق ہوئے، پڑھنے کے لائق ہوئے تو انہیں مکتب میں بھیجا گیا. مختلف روایات ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ علماء کو، جو جید علماء اس زمانے کے تھے، مشائخ کرام کو بلایا گیا اور رسم بسم اللہ خوانی جو ہے آپ کی کرائی گئی. اب جب آپ کے استاد آئے اور بڑے اچھے انداز سے بیٹھے، سارے علماء تشریف فرما ہیں اور غوث اعظم کی چھوٹی سی عمر ہے، چھوٹی سی آپ کی عمر ہے. آپ کو بٹھایا گیا. اب غوث اعظم سے کو پڑھایا گیا، پڑھو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو غوث اعظم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ نے الحمدللہ رب العالمین یعنی آپ نے پارا پڑھنا شروع کر دیا. آپ پڑھتے پڑھتے 17 پارے پڑھ جاتے ہیں اور ایک روایت کے تحت آپ 18 پارے پڑھ جاتے ہیں. 18 پارے پڑھ کے آپ دم لیتے ہیں. آپ کے استاد محترم نے فرمایا تھا، اے بیٹا ہمیں پڑھا رہے ہو یا تم پڑھ رہے ہو؟ تم ذرا یہ تو بتاؤ، تمہاری چھوٹی سی عمر ہے مگر تم نے یہ 17 یا 18 پارے کیسے حفظ کر لیے ہیں؟ کہاں حفظ کر لیے ہیں؟ تو غوث اعظم نے جواب دیا تھا، اے استاد محترم، یہ پارے میں نے اپنی ماں کے شکم میں یاد کر لیے ہیں. میری ماں کا معمول زندگی یہ تھا کہ صبح کو نماز فجر پڑھنے کے بعد جب تک 17 پارے یعنی وہ تلاوت نہیں کر لیتی تھی تب تک دنیا کا کوئی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی. میں نے اپنی ماں کے شکم میں ان پاروں کو سنا ہے اور میں نے سن سن کے یہ یاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہمارے ہاں تو بسم اللہ بھی یاد نہیں ہوتی. ارے میاں بچوں کی بات کیا کریں، اگر جوانوں سے میں پوچھ لوں تو کوئی شاید ایمان مجمل تو اسی وقت بھی نہیں پڑھی جاتی جب نکاح کا وقت ہوتا ہے، نہ ایمان مفصل پڑھی جاتی ہے، نہ کلمے یاد ہوتے ہیں. آج نماز ہماری جو ہے صحیح نہیں ہوتی ہے، اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور ہمارے فرائض و واجبات سنن و مستحبات ادا نہیں ہو پاتے ہیں. لہذا میرے بھائیو، ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں تو ہم غوث اعظم کے اخلاق کو بھی مانیں گے، ہم غوث اعظم کی کتاب کو بھی مانیں گے، ہم غوث اعظم کے کردار کو بھی مانیں گے، ہم غوث اعظم کے افعال کو بھی مانیں گے، ہم غوث اعظم کے اقوال کو بھی مانیں گے. جو سچا غلام غوث ہوگا غوث اعظم کی زندگی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے گا اور اس پر عمل کرتا ہوا گزر جائے گا. جب آپ نے عزیزان ملت اسلامیہ یعنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے جب حفظ قرآن کر لیا تو اب قصبہ جیلان کے اندر آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی اور آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑا کوئی دارالعلوم نہیں تھا.
جیسے کہ آج کے ہندوستان میں پورے ہندوستان کا سب سے بڑا مدرسہ اور سب سے بڑا دارالعلوم اگر کوئی ہے تو وہ ازہر ہند جامع اشرفیہ مبارک پور ہے، جہاں کے حضرات گرامی یعنی پوری دنیا سے لڑکے آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور علماء فضلہ بن کے جاتے ہیں۔ تو اس دور میں آج بھی ازہر مصر جو ہے یعنی جو مصر میں ایک مدرسہ ہے جامع ازہر پوری دنیا کے سب سے بڑا مدرسہ ہے۔ تو اس دور میں اس زمانے میں یعنی بغداد کی سرزمین پر بڑے بڑے مدرسے تھے، بڑے بڑے دارالعلوم تھے، بڑے بڑے محدث رہتے تھے، بڑے بڑے علماء رہتے تھے، بڑے بڑے فضلاء رہتے تھے، جن کی تعلیم اور تعلم کا معاملہ بڑا نمایاں اور ممتاز نظر آتا تھا۔ پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ الغرض غوث آدم نے اپنی والدہ سے کہا امی جان اب میں دین کی تعلیم حاصل کرنا مزید چاہتا ہوں، مجھے جانے کی اجازت دے دی جائے۔ تو آپ کی والدہ نے یہ نہیں فرمایا اے میرے بیٹے میں تجھے دل سے کیسے جدا کر دوں، میں تجھے کیسے رخصت کر دوں، میں تیرے بغیر تو ایک لمحہ نہیں رہ سکتی ہوں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے فرمان کو دیکھتے ہیں، وہ مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، یعنی علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ آج ہمیں شرم آتی ہے، آج ہمیں آر محسوس ہوتی ہے کہ صاحب بڑے ہو کر کے نماز کیسے یاد کریں، امام صاحب سے پڑھیں گے تو ہمیں شرم لگے گی، ہم کسی سے پڑھیں گے ہمیں آر محسوس ہوگی۔ مگر قرآن فرماتا ہے قرآن فرماتا ہے یعنی وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ کوئی انہیں کیا کہے گا، اگر وہ پرواہ کرتے ہیں تو اپنے پروردگار کی پرواہ کرتے ہیں، اپنے مصطفیٰ کی پرواہ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی پرواہ کرتے ہیں۔ تو غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ پڑھنے کے لیے چلے ہیں، راستے میں وہ واقعہ بھی رونما ہوا، آپ کے پیش نظر ہوگا، بعض کو تو حفظ بھی ہوگا، جو کہ ڈاکوؤں کا واقعہ ہے، میں واقعہ نگاری نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ الغرض آج سرزمین بغداد میں پہنچے اور جامعہ نظامیہ میں آپ نے یعنی آپ زیر تعلیم ہو جاتے ہیں، تعلیم حاصل آپ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی مشقتیں اٹھائی ہیں، کیسے کیسے دردوں کو جھیلا ہے، کیسے کیسے غموں کو برداشت کیا ہے۔ غوث آدم فرماتے ہیں جب مجھے دستار فضیلت سے نواز دیا گیا، دستار فضیلت سے نواز دینے کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں میں بیابانوں میں نکل جاتا ہوں، میں صحراؤں میں نکل جاتا ہوں، میں تعلیم یعنی میں عبادت پہ عبادت کرتا ہوں اور میں ریاضت پہ ریاضت کر رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ الغرض 25 سال گزر جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہے ہم میں سے کوئی اگر نماز فجر قضا ہو جائے تو ہمارے دل میں یہ تڑپ یہ درد پیدا ہو کہ ہائے میری نماز فجر قضا ہو گئی ہے، جمعہ چھوٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، مغرب کی چھوٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، عشاء کی چھوٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر باہر میرے غوث آدم تم نے کس طریقے سے اپنے غلاموں کے لیے اپنی زندگی کا نمونہ پیش فرمایا ہے کہ اگر آج ہم اس پر عمل کر لیں تو قسم خدا کی ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم بھی اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ 25 سال تک غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ یعنی صحراؤں میں ٹہلتے رہے اور آپ کشٹ کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر اب ایک مرشد کی تلاش ہوتی ہے کہ کسی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے۔ حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ان کی بارگاہ میں پہنچے، آپ ان کے ہاتھ پر بک گئے اور یہی کہنے لگے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ الغرض عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بیعت ہو جاتے ہیں، اب آپ مرید بن جاتے ہیں اور اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا اے میرے بیٹے اے عبدالقادر جیلانی، تم صرف جو ہے عبادت کے لیے یا صحرا نوردی کرنے کے لیے یا صحراؤں میں عبادت کرنے کے لیے نہیں ہو، بلکہ تم تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کرو، ہمارے مدرسے میں پڑھانا شروع کر دو۔ سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اب آپ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غوث آدم صرف ولیوں کے سردار ہیں، غوث آدم نے صرف کرامات دکھائی ہیں، مگر حضرات ان کی زندگی کو پڑھیے تو پتا چلے گا کہ غوث آدم نے کیسے کیسے نمونے پیش کیے ہیں۔ اب آپ پڑھا رہے ہیں، مورخین فرماتے ہیں کہ 3000 علماء فضلاء محدثین ہر سال آپ کے مدرسے سے فارغ ہوتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ؟ زور سے بولیے، ابھی تو سردی بھی زیادہ نہیں ہے۔ 3000 علماء فضلاء محدثین آپ کے مدرسے سے فارغ ہوتے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بیت المقدس کو فتح کرانے والے کا نام کیا ہے؟ بولیے، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ مگر آج تک تو آپ نے یہی سنا تھا، یہی آپ نے پڑھا ہوگا شاید
کہ بیت المقدس کو فتح کرانے والے اور آزاد کرانے والے کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، مگر آج اپنے دلوں میں ایک نام کو اور جگہ دے دو، غوث اعظم کے نام کو بھی جگہ دے دو۔ جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرایا ہے تو وہی میرے غوث پاک نے بھی فتح کرایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، سلطان صلاح الدین ایوبی یہ کون تھا؟ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید تھا۔ سبحان اللہ۔ سلطان کے والد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید تھے، غلام تھے۔ جب سلطان پیدا ہوا، بچپنے کا زمانہ ہے، چھوٹی سی عمر ہے، آپ کے والد گود میں لے کر کے غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی حضور بیٹا پیدا ہوا ہے، اسے اپنا مرید بھی فرما لیجئے اور آپ اس کے حق میں دعا بھی فرما دیجئے۔ حضرات، ہوتا نہیں ہوتا، حضور مجاہد ملت اس بستی میں یقیناً تشریف لائے ہوں گے۔ جو بزرگ حضرات ہیں جن کی عمر دراز ہے، انہوں نے حضور مجاہد ملت کو دیکھا ہوگا، اور کیوں نہ تشریف لاتے؟ جہاں ان کا بیٹا رہتا ہو، جہاں ان کا متبنہ رہتا ہو، جہاں ان کا شہزادہ رہتا ہو، تو حضور مجاہد ملت کیوں تشریف نہیں لاتے؟ آج بھی جب کوئی پیر، جب کوئی عالم، جب کوئی امام یعنی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو کوئی ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتا ہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتا ہے، کوئی کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتا ہے، کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتا ہے، مگر میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے جب دعا کی تھی تو یعنی گلے پر ہاتھ رکھا تھا آپ نے، اور آپ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے دعا فرمائی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کمال ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی غوث اعظم کا ڈبل غلام ہے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا اور یہ جوان ہوا سلطان، تو یہ دوبارہ آپ کے بیٹے کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور پھر یہ آپ کے بیٹے کا بھی مرید بنا اور آپ کا بھی مرید بنا۔ آخرکار بیت المقدس پر عیسائیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، اور حضرات گرامی، جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی تھی اسے ظالموں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی، اللہ نے اسے ایسی طاقت عطا فرمائی تھی، اس نے عزم مصمم کیا تھا کہ میں بیت المقدس کو آزاد ضرور کراؤں گا۔ حضرات گرامی، اس کی فوج میں 60% یعنی 60% لوگ یا تو غوث اعظم کے غلام تھے، یا غوث اعظم کے مرید تھے، یا غوث اعظم کے شاگرد تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی نے یعنی بیت المقدس کو آزاد کر لیا۔ اس کی پوری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر گزر گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت وصال سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، قوم کی خدمت نے مجھے اتنا وقت نہیں دیا جو کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر لیتا، حج کر لیتا۔ ہر سال چاہتا تھا کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں، مگر قوم کی خدمت نے مجھے جانے نہیں دیا۔ کسی نے پوچھا تھا، سلطان یہ تو بتا دے کہ پوری زندگی بھر یعنی تو گھوڑے کی پیٹھ پر رہا، تو نے بے پناہ جو ہے مجاہدے کیے، تو نے بے پناہ جہاد کیا، مگر آج تک تو مارا کیوں نہیں گیا؟ آج تک تجھے شہید کیوں نہیں کیا گیا؟ آج تک تیرا قتل کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا تھا، ارے تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میرے پیر غوث اعظم کی دعا میرے ساتھ ہے۔ میرے پیر نے میرے گلے پر ہاتھ رکھ کر کے میرے لیے دعا کی تھی۔ تو غوث اعظم کے یعنی آپ کا عالم تو یہ ہے کہ اگر پشت پر آ جائے تو میرا امام کہتا ہے، کیا دبے جس پہ ہدایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم قاری ذاکر صاحب، نعرہ تکبیر۔ تو اگر غوث اعظم کی پشت پناہی کے لیے غوث اعظم کا ہاتھ اگر کسی کی پشت پر آ جاتا ہے
تو پھر اسے کوئی خطرے میں نہیں لا سکتا. تو اگر غوث آدم کا ہاتھ کسی کے گلے پر آ جائے تو پھر اس کی حفاظت کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. تو غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں دین بکھیرا ہے تو وہیں آپ نے دین کو زندہ بھی کیا ہے, دین کی شریعت کی قرآن کی حدیث کی تعلیم دی ہے, تو وہیں آپ نے دین کو اثر نو زندہ بھی فرمایا ہے. مگر حضرات گرامی غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ جس قوم کے امیر عیاش ہو جائیں, جس قوم کے نیک لوگ دنیا دار یعنی منافق بن جائیں, اور یہاں منافق جو مراد ہے وہ اعتقادی نہیں بلکہ عملی منافق مراد ہے. غوث آدم فرماتے ہیں کہ اگر یعنی امیر جو ہیں دنیا دار بن جائیں اور نیک لوگ اگر منافق بن جائیں تو پھر وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے, وہ قوم برباد ہو جاتی ہے. غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا, اے بغداد والو, اے لوگو سنو سنو, اگر تم شراب نوشی کی عادت نہیں چھوڑو گے, اگر تم برائیوں کی عادت نہیں چھوڑو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. حضرات جبکہ چنگیز خان اور ہلاکو آیا تھا تباہ کرنے کے لیے, اینٹ سے اینٹ بغداد کی یعنی بجا دی گئی تھی اور پورے بغداد کے یعنی لوگوں کو چن چن کر کے قتل کیا جا رہا تھا. آخرکار اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک یعنی ایک شیخ تھے اور ایک سلطان تھا جس کا نام تھا علاؤالدین شاہ. وہ مقابلہ کرنے کے لیے ہلاکو کی فوج کا چلا تھا, لیکن جب وہ قریب پہنچا تھا تو وہ واپس آ گیا. کسی نے پوچھا تھا, اے علاؤالدین شاہ تو واپس کیوں آ گیا ہے؟ ارے تو نے تقابل کیوں نہیں کیا, تو نے تصادم کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ہلاکو کی فوجوں کے سروں کے اوپر دیکھا ہے, میں نے فوج کے سروں کے اوپر دیکھا ہے کہ جو ارواح اولیاء کرام حاضر تھیں اور وہ یہ کہہ رہی تھی, اے کافرو ان فاسقوں کو قتل کر دو. تو جب ارواح اولیاء یہ کہہ رہی ہیں تو پھر اب انہیں قتل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. دنیا نے دیکھا کہ ہلاکو اور چنگیز خان نے یعنی پوری بغداد کو قتل کر دیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں وہ پیغام دیا ہے, ہمیں وہ سرمایہ دیا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو قسم خدا کی ہم دونوں جہان میں کامیاب ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا, من سنّا فی الاسلامی سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ينقص من اوزار من اجورہم شیء. یعنی اگر کوئی اسلام میں نیا کام ایجاد کرے تو اسے اپنے کرنے کا یعنی کوئی اچھا کام ایجاد کرے تو اسے اپنے ایجاد کرنے کا بھی ثواب ملے گا, اور اس کے بعد اس طریقے پر جو لوگ عمل کریں گے تو ان کے عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا, اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو حافظ امتیاز صاحب نے اس کی بنیاد ڈالی تھی. کئی سال ہو گئے اس کا یہ جلسہ ہوتے ہوئے اور انہیں اس دنیا سے گئے ہوئے گزرے ہوئے, مگر میرا وجدان عقیدت کہتا ہے کام انہوں نے یہ شروع کیا تھا, اچھا کام شروع کیا تھا, غوث آدم کی غلامی کا ثبوت دیا تھا. جلسہ تو یہاں ہو رہا ہے مگر حافظ امتیاز کو ثواب قبر میں مل رہا ہے. اگر تم بھی یہ عمل کرتے رہو گے, تم بھی یہ جلسہ سجاتے رہو گے تو تم تو اس دنیا سے چلے جاؤ گے, مگر جب تمہارے بیٹے یہ عمل کریں گے, تمہارے نواسے یا تمہاری اولاد یہ عمل کرے گی تو قسم خدا کی مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا, آپ کی اولاد کو بھی ثواب ملتا رہے گا. اللہ نے فرمایا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور زور سے بولیے. بھائی بالکل ہی بیٹری سیل گئی پیچھے والوں کی, تو ابھی اتنی سردی تو ہے نہیں, زور سے بولیے. اور غلام نبی کی تو شان ہی الگ ہے. بدل جائے نظام بزم گیتی آنے واحد میں, اگر ضد پر کوئی آ جائے دیوانہ محمد. تو زور سے بولیں یا رسول اللہ, فیضان غوث اعظم. حضرات آج اگر ہم جلسہ کرتے ہیں یا تبرک کا انتظام کرتے ہیں تو لوگوں کو بڑا درد ہوتا ہے. انہیں سمجھ رہے ہیں جن کا پجامہ بڑا اونچا ہوتا ہے اور جن کا کرتا بڑا نیچا ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ چھوٹے بھائی کا پجامہ ہاتھ لگ گیا اور بڑے بھائی کا کرتا. مگر یہاں میں ایک بات اور کہہ دوں, پہلے تو وہ پہنتے تھے اونچا پجامہ
مگر آج ہماری بہن بیٹیوں نے حد کر دی ہے. ایک لباس ایک پجامہ چلا ہے جو تقریباً 4 انگل جو ہے یعنی ٹکنوں سے اونچا رہتا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ صاحب برکت نہیں ہوتی, برکت نہیں ہوتی. غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, آنے کے بعد عرض کی حضور بہت کماتا ہوں, بڑی محنت کرتا ہوں, دکانداری بہت ہوتی ہے, بڑا اچھا بزنس ہے, مگر برکت نہیں ہوتی. پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتی, پیسہ جوڑتا ہی نہیں ہے. اور آج بھی یہ عمل ہمارے ہاں ہے. ہم کماتے ہیں, بیٹا بھی کما رہا ہے, باپ بھی کما رہا ہے, سب کما رہے ہیں, مگر پیسے میں برکت نہیں ہے. تو ہمیں جو ہے سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. تو حضرات گرامی, آیا غوث اعظم کی بارگاہ میں, اور تو غوث اعظم ماشاءاللہ بڑی اچھی نظامت ہے آپ کے, اللہ خوب ترقی عطا فرمائے, برکت عطا فرمائے. محبت سے بولیے یا رسول اللہ. تو غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ لو یہ زعفران لے آنا, یہ سامان لے آنا, اس لیے کہ تو آج بتایا جاتا ہے کتنے خرچہ آگا کہ صاحب کم سے کم 2000 کا. اور ہماری مائیں بہنیں بھی ایسی ہو گئی ہیں کہ اگر کوئی امام بالکل للہیت کے ساتھ فری میں تعبیر دے دے تو وہ اثر نہیں کرے گا. کم سے کم 2000 والا تعبیر اثر کرتا ہے. 2000 لوگے تب فائدہ ہوگا. یہ آج ہم نے ماحول بنا لیا ہے. مگر بے برکتی کا سبب کیا ہے, اس پر جو ہے اس علت پر, اس کے سبب پر ہمیں جو ہے وجہ پر غور کرنا چاہیے. غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد میں کہا حضور دعا فرمائیے, کوئی وظیفہ بتائیے, کچھ بتائیے. تو غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو یہ لے آنا وہ لے آنا, بلکہ غوث اعظم نے فرمایا تیرے گھر کے دروازے پر پردہ ہے. تو اس نے کہا حضور پردہ تو نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا بس پردہ ڈال دینا, انشاءاللہ تیرے کاروبار میں گھر میں برکت شروع ہو جائے گی. اب اس نے ایسا ہی کیا, گیا مارکیٹ, پردہ لایا اور پردہ ڈال دیا. کچھ ہی مہینے دن گزرے تھے کہ اس کے گھر میں بے پناہ برکتیں ہونے لگی. حضرات گرامی, جب برکتیں ہونے لگی تو پھر یہ غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا. غوث اعظم مسکرائے, فرمایا کہو بیٹا آپ کیا حال ہے. عرض کرتا ہے میرے آقا جب سے آپ نے وظیفہ بتایا ہے, جب سے آپ نے حکم دیا ہے, تب سے گھر میں بے پناہ برکتیں ہو رہی ہیں. حضرات مگر اس نے متعجب متحیر ہو کر کے کہا تھا حضور آپ نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا, کچھ اور نہیں بتایا, بس پردے کو آپ نے بتایا کہ پردہ ڈال دینا, اس میں کون سی وجہ تھی. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی بے برکتی کی, یعنی جب تیرے گھر کے دروازے پر پردہ نہیں تھا اور بے نمازی وہاں سے گزرتے تھے, اور جب بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی تو ساری برکت کو اڑا کر کے لے جاتی تھی. تو اگر بے نمازی دروازے سے گزر جائے اور اس کی نظر گھر میں پڑ جائے تو ساری برکت کو لے جاتا ہے. تو جس گھر میں بے نمازی رہتا ہو یا بے نمازیاں رہتی ہو, اس گھر کی بے برکتی کا عالم کیا ہو سکتا ہے. حضرات تو وہ کہتے ہیں جن کا پجامہ اونچا ہوتا, نام نہیں لوں گا اس لیے کہ یہ غوث اعظم کی محفل ہے اور مجھے اپنے منہ کا مزہ خراب نہیں کرنا, وہ تو نام ہی ایسا ہے. بس اشارے میں سمجھیے, ایک مقولہ ہے عربی کا للعاقل اشارۃ کافہ, کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جلسہ کیوں سجایا تم نے, اور صاحب یہ تبرک, یہ 11ویں, یہ تو سب بدعت ہے, بدعت سیئہ ہے, جہنم میں لے جانے والی ہے. اور غوث اعظم کچھ مدد نہیں کر سکتے. جب حسین اپنے بیٹوں کی مدد کربلا میں نہ کر سکے تو حسین کے تو یہ نواسے ہیں, بیٹے ہیں, غوث اعظم یہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں. مگر بہت توجہ سے سنیے میری بات کو اور اپنے دل کے نہا خانے میں سے بسانے کی کوشش کیجئے, شاید میں اپنا کچھ مطالعہ آپ کی گوش گزار کر سکوں. محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دہلی کے بہت بڑے عالم اور محدث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں, جن کا مزار دلی میں ہے, جامع مسجد کے قریب غالباً. ان کی ایک کتاب ہے انفاس العارفین, اس میں وہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. حضرات کچھ لوگ انہیں تو مانتے ہیں مگر ان کی تصنیف کو, ان کی تالیف کو, ان کے اقوال کو, ان کے کردار کو, ان کے قلم کی طاقت کو نہیں مانتے ہیں. لہذا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہم بھی مانتے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں, اہل حدیث بھی مانتے ہیں. تو جب ہم انہیں مانتے ہیں تو ہمیں ان کے قلم کی طاقت کو بھی ماننا چاہیے, ان کے تالیف و تصنیف کو بھی ماننا چاہیے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شاہ
شاہ عبد الرحیم یعنی مرزا جو کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، یعنی جو کہ اکبر آباد کے رہنے والے تھے، ان کے پاس میں پڑھا کرتے تھے. ذہن اتنا اچھا تھا، جو بات ایک مرتبہ سن لیتے تھے وہ بات انہیں یاد ہو جاتی تھی. محمد زاہد جن کا نام تھا ان کو استاد کا، ایک مرتبہ وہ واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ میرے والد سبق پڑھ رہے تھے درسگاہ میں، اور حضرت شیخ سعدی کی کتاب کا یعنی سبق پڑھ رہے تھے. آپ سنتے تھے یاد ہو جاتا تھا. غربت کا عالم یہ تھا کہ کتابیں نہیں خرید سکتے تھے، بہت زیادہ غربت تھی، بس یعنی ذہن پر بڑا اعتماد تھا. مدرسے سے گھر کو آ رہے تھے اور آنے کے بعد پڑھتے پڑھتے جب نیچے کے مصرے پر آئے، نیچے کے شعر پر آئے، تو پھر وہ نیچے کا جو مصرع شعر کا دوسرا مصرع آنے والا تھا وہ ذہن میں نہیں آیا. اب بڑے پریشان ہو گئے کہ جب میں صبح کو پڑھنے کے لیے جاؤں گا تو ساتھی مذاق بنائیں گے، میرے استاد مذاق بنائیں گے. بس اسی تلاش و تجسس میں ہیں کہ اب کیا کروں، میں کیسے کروں. اتنی وسعت بھی نہیں ہے جو کہ میں کتابیں خرید لوں اور میں پڑھنے کے لیے جو ہے کتابیں لے کر کے چلا جاؤں. عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی یعنی ایک مصرع تو پڑھ رہے ہیں، شعر کا پہلا مصرع پڑھ رہے ہیں، اور جب تک شعر کے پہلے مصرے کے بعد دوسرا مصرع نہ لگا دیا جائے تو شاعر کے شعر کا مفہوم مکمل نہیں ہوتا ہے. آپ شعر پڑھ رہے ہیں، سادی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، یعنی آپ یہ شعر پڑھ رہے ہیں مگر شعر کا مصرع دوسرا یاد نہیں آ رہا ہے. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آئے ہیں جن کا چہرہ نورانی ہے، جن کے جسم پر لباس بالکل سفید ہے، جن کی سیاہ زلفیں ہیں اور بڑا نورانی چہرہ ہے. ان کے جسم سے مشک و کستوری کی جو ہے یعنی خوشبو آ رہی ہے، مشک و عنبر کی خوشبوئیں ان کے جسم سے لپٹ رہی ہیں. اب وہ آنے والے بزرگ کہتے ہیں اے شاہ عبد الرحیم، ارے پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ تو حضرت شاہ عبد الرحیم پڑھتے ہیں سادی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، اے سادی دل کی تختی سے تو باطل نقوش کو دھو ڈال. اگر تیرے دل میں کینہ ہے، اگر تیرے دل میں نفرت ہے، اگر تیرے دل میں برائی ہے، اگر تیرے دل میں گناہ ہے، کوئی غلط بات ہے، تو اپنے دل کو برائیوں سے دھو ڈال، اپنے دل کی تختی کو باطل نقوش سے دھو ڈال. تو ان آنے والے بزرگ نے کہا کہ اس کے آگے پڑھو. حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں حضور وہی تو میں بھولا ہوں، جو نیچے آنے والا مصرع ہے وہی تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. تو ان بزرگ نے فرمایا پھر دوبارہ پڑھو، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں. تو حضرت شاہ عبد الرحیم نے کہا ارے آپ بزرگ ہیں، یہ تعلیم و تعلم کا معاملہ ہے، یہ افہام و تفہیم کا مسئلہ ہے، یہ پڑھنے پڑھانے کا مطلب ہے معاملہ ہے. آپ لوگ فقیر نظر آتے ہیں، آپ صوفی نظر آتے ہیں، آپ میری مدد کیا کر سکتے ہیں؟ تو آنے والے بزرگوں نے کہا تھا کہ اے شاہ عبد الرحیم، اے نوجوان، اے طالب علم، ذرا دوبارہ پڑھ، میں تیری مدد کروں گا. تو حضرت شاہ عبد الرحیم پھر پڑھتے ہیں سادی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، اے سادی دل کے تختی سے، دل کی تختی سے تو باطل نقوش کو دھو ڈال. تو اب وہ بزرگ پکار اٹھتے ہیں کہ علم کی راہیں بہا نانمایت جہالت ہے، یعنی وہ علم جہالت ہے جو حق کا راستہ نہ بتائے، وہ علم جہالت ہے جو مسجد کے دروازے پر نہ لے جائے، وہ علم جہالت ہے جو مصطفیٰ کی زلفوں کا اسیر نہ بنائے، وہ علم جہالت ہے جو کہ ماں باپ کے ادب کرنے کا سلیقہ نہ بتائے، وہ علم جہالت ہے جو غوث و خواجہ کے در کا پتہ نہ بتائے، وہ علم جہالت ہے جو امیر معاویہ کا دیوانہ نہ بنائے، وہ علم جہالت ہے جو حق کے راستے پر نہ لے جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب تک علم پر جو ہے عشق کا رنگ نہیں چڑھتا ہے وہ علم نافع نہیں ہوتا ہے، وہ علم بے سود ہوتا ہے. یہ بھی تو عالم تھے جو کہہ رہے تھے نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، وہ بھی تو عالم تھے جو کہہ رہے تھے نبی ہم جیسے بشر ہیں، وہ بھی تو عالم تھے جو نبی کے علم غیب کا تدارک کر رہے تھے، مگر ان کا علم تو تھا مگر نافع نہیں تھا، بے سود علم تھا. ان کے علم پر عشق مصطفیٰ کا رنگ نہیں چڑھا تھا، اس لیے کوئی فائدہ مند نہیں تھا. مگر میرا ایک بریلی کا تاجدار امام احمد رضا بھی عالم تھا، عشق مصطفیٰ، عشق غوث اعظم کا رنگ چڑھا ہوا تھا. تو برجستہ پکار اٹھا کہ سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
جشن غوث الورا قاری ذاکر صاحب نعرہ تکبیر. اب انہوں نے ان بزرگ نے یعنی سبق بتا دیا اور ہندوستان کی ریت رہی ہے الحمدللہ کہ جب کوئی مہمان ہوتا ہے کوئی ہمارا بڑا آتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ تحفہ جو ہے پیش کیا جاتا ہے. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث سے دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد کی جیب میں پان کے 2 پتے پڑے تھے, انہوں نے وہ پان پیش کیے, کہا حضور یہ تحفتاً ہدیتاً آپ کی بارگاہ میں ہے, آپ نے قبول فرمائیے. ان بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا کیا تم مجھے رشوت دے رہے ہو؟ میں نے جو سبق بتایا ہے کیا تم مجھے اس کی رشوت دے رہے ہو؟ حضرت شاہ عبد الرحیم ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتے ہیں حضور میں تو بالکل نہتا ہوں, غریب و ناتبا ہوں, میں تو بالکل مفلس ہوں, میں اس کی اجرت کیا دے سکتا ہوں, مگر میں آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا چاہتا تھا, آپ جو ہے یعنی ہدیہ قبول کر لیجئے. ان بزرگ نے لیا اور پھر واپس کر دیا کہ بیٹا ہم یہ نہیں استعمال نہیں کرتے, اسے تم اپنے پاس میں رکھو. اب وہ بزرگ جانے لگے اور وہ یعنی جب جانے لگے تو حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ انہوں نے اتنا لمبا قدم رکھا کہ جہاں تک میری نگاہ جا رہی تھی یعنی ان کا پہلا قدم وہاں پڑا تھا. بس میں سمجھ گیا یہ کسی بزرگ کی روح تھی جو کہ میری مدد کرنے کے لیے آئی تھی. پھر میں نے پکار کر کے کہا تھا اے جانے والے ذرا اپنا نام تو بتا, اے جانے والے ذرا اپنا پتہ تو بتا, میں تیرے نام کی فاتحہ پڑھا کروں گا, میں تیرا چرچا کیا کروں گا, میں تجھے یاد کیا کروں گا. تو اس بزرگ نے فرمایا تھا اے شاہ عبد الرحیم, ارے جس شیخ سعدی کی کتاب کا تم سبق پڑھ رہے تھے بھول گئے تھے میں شیخ سعدی ہی ہوں جو کہ ایران کی سرزمین سے اپنی کتاب کا سبق بتانے کے لیے آیا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور تو کیجئے, 500 سال کے بعد میں حضرت شیخ سعدی اپنی کتاب کا سبق بتانے کے لیے آ رہے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر, ایران سے آ رہے ہیں. یہ طاقت ہے حضرت شیخ سعدی کی. تو جب شیخ سعدی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جانتے ہو یہ شیخ سعدی کون تھے؟ یہ حضرت شیخ سعدی حضرت علامہ ابن جوزی کے شاگرد تھے, اور علامہ ابن جوزی غلام ہے میرے غوث اعظم کے. جب غلام کا یہ عالم ہے تو ولیوں کے امام کا عالم. سبحان اللہ.